حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر لٹایا ہے، اس لیے لٹایا ہے کہ میں صبح اٹھ کر مکہ والوں کی امانتیں لوٹا سکوں۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو کدھر جاتے ہیں؟ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے ہیں۔ حاجی صاحبان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں۔ تو جب گھر جاتے ہیں دروازے پہ پہنچتے ہیں تو دستک دیتے ہیں۔ اگر کوئی بھی آپ کے یا میرے دروازے پہ کوئی دستک دیتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہی پوچھتے ہیں کہ کون ہے باہر کون ہے؟ لیکن وہاں ماجرا کچھ اور تھا۔ وہاں ماجرا کیا تھا؟ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستک دی تو اندر سے کیا آواز آتی ہے؟ اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ایک دن صحابہ کی محفل لگی ہوئی تھی، اس محفل میں آپ نے فرمایا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا ہمیں مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنی ہوگی اور ہجرت کے دوران میرا ایک ہم سفر ساتھی ہوگا۔ یا رسول اللہ، آپ نے اس کا نام نہیں بتلایا تھا لیکن مجھے معلوم تھا کہ وہ کوئی ساتھی اور نہیں، حضرت ابو بکر صدیق ہی ہوگا۔ تو حاجی صاحبان، حضرت ابو بکر صدیق ہوگا۔ یا رسول اللہ، اس دن سے میں رات آپ میرے دروازے پر آئیں اور آپ کو انتظار کرنا پڑے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مدینے کی طرف ہجرت کرتے وقت رستے میں ایک غار ہے، ہم وہاں سفر کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سیدھا غار ثور کی طرف جاتے ہیں۔ تو غار ثور کی طرف جاتے ہیں، جیسے ہی غار ثور کے پاس پہنچتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیاں مبارک کے ذریعے اوپر چڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے تھوڑا سا ہی اوپر چڑھتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے ابو بکر، خیریت تو ہے؟ کبھی آپ آگے کبھی بائیں کبھی دائیں کبھی پیچھے، تو خیریت تو ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر مشرکین مکہ کی طرف سے کوئی پہلا وار ہوگا آپ پر تو وہ پہلا وار حضرت ابو بکر صدیق پر ہوگا، تو اس لیے یا رسول اللہ میں کبھی آپ کے آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں پھرتا ہوں۔ تو تھوڑی دیر بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سے خون بہنا شروع ہو رہا ہے، زخم ہو رہے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھا لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر، آپ بھی تو بوڑھے ہو، آپ بھی تو ضعیف ہو، آپ بھی تو تھک چکے ہو، آپ مجھے کیسے اٹھاؤ گے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کیا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جس کندھوں پر نبوت کا وزن ہوگا نہ تو وہ کبھی کندھے تھکیں گے اور نہ ہی وہ کبھی ابو بکر صدیق تھکے گا۔ تو ایسا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر غار ثور کی طرف اوپر چڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس غار کی جو اونچائی ہے 5413 فٹ ہے، 5413 فٹ اس کی اونچائی ہے، لیکن آج تو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں بلڈنگیں اور سڑکیں بنی ہوئی ہیں، اس وقت کالے نکیلے دار پہاڑ تھے، اب تو